अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की स्ट्रीम में, जिसमें हम एतराज़ात जो सवाल उठाए जाते हैं इस्लाम के खिलाफ, उनका सच क्या है आपके सामने लाते हैं। ये सवाल पॉपुलरली उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जहनों में बदगुमान या मिसकंसेप्शंस आते हैं, गलत फहमियाँ आती है। और ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसके ताल्लुक से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रखें। वही एक कोशिश आप सबके सामने की जाती है कि किसी भी मौजू पर कंप्लीट मालूमात आपके सामने रखी जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की स्ट्रीम। आज जो पहला सवाल हम ले रहे हैं, जो ये न्यूज़ एंकर कोई ने हिंदू मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकता? आखिर मक्का मदीना में ऐसा क्या है कि वहां पर हिंदुओं की एंट्री उस मुल्क में भी बैन है? क्या इस्लाम कहता है कि कोई भी दूसरे मजहब का शख्स जो है उनकी पाक पवित्र जगह पर कदम नहीं रख सकता है? क्या इसकी मनाही कुरान और हदीसों में है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? ठीक है, सवाल आप सबने सुना। ये है पॉपुलर सवाल, मक्का मदीना में क्यों गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, उस मुतालिक सवाल पूछा गया है। आइए हम इस सवाल का जवाब देखते हैं और हम शुरू करते हैं कि नॉन मुस्लिम्स मक्का में क्यों नहीं जा सकते, और इसके ताल्लुक से हम डिस्कशन देखेंगे। सबसे पहले तो ये बात हम सबको समझना चाहिए कि मक्का के अंदर साइज कितनी है, जो हरम की एरिया है। देखिए, अगर आप टोटल जमीन देखो तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 510 मिलियन। मक्का जो शहर है वो तकरीबन 1200 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसमें जो हरम की एरिया है, जिसके अंदर नॉन मुस्लिम्स की एरिया मना है, नॉन मुस्लिम्स का आना मना है, वो है तकरीबन 550 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर आप टोटल रुए जमीन पर देखो तो क्या 1% होता है जमीन का? नहीं। 0.1% होता है क्या? नहीं। 0.0001% है। 0.0001% है। और आप देखोगे ये कुल मिलाकर जो 550 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है, जो हरम की एरिया है, ये एरिया के अंदर नॉन मुस्लिम्स की एंट्री नहीं है। तो ये है सवाल जो हमने इसको पहले डिफाइन किया। अब आइए हम ये देखते हैं कि कंट्रीज के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं, वो सिटीजन्स को भी कई सारी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने की इजाजत नहीं होती है। अब क्या कोई सिटीजन उसमें आर्ग्यू कर सकता है कि हम तो सिटीजन है कंट्री के, हमें क्यों इजाजत नहीं है, यहाँ हमारे लिए स्टॉप क्यों रखा गया, यहाँ सिविलियंस के लिए एंट्री क्यों नहीं है, यहाँ पे कैंटनमेंट एरिया है मिसाल के तौर पर, यहाँ पे हम क्यों नहीं आ सकते? क्या कोई कह सकता है? तो नहीं, वो कंट्री का लॉ है। कंट्री ही नहीं, बिल्डिंग्स के अंदर भी ऐसे कुछ रूल्स और लॉज होते हैं जिसके अंदर उनको नहीं अलाउ किया जाता है। तो हम सब वो चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह कंट्रीज के पास एक राइट होता है कि अपने रूल्स के तहत वो वीजा को रिस्ट्रिक्ट करे, कि बाज लोगों को वीजा ग्रांट करेंगे, बाज बाज लोगों को वीजा डिनाई करेंगे, और कोई कुछ नहीं बोल सकता उनको। वो कंट्री के रूल्स होते हैं। तो यहां पर मक्का में एंटर होने की वीजा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कोई अगर कहे कि नहीं है कोई माबूद बरहक, व देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह, सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अगर कोई सच्चे दिल से माने, जुबान से कहे, तो वो एंटर हो सकता है। तो ये वीजा है मक्का में एंटर होने की। अब इसके पीछे और क्या विजडम्स हो सकते हैं? तो विजडम्स में हम ये देखते हैं कि कुरान की आयत है सूरा 3 वर्स 96 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता। सबसे पहला घर जो बनाया गया था लोगों के, वुदिया लिन्नास, लोगों के लिए, वो है जो बक्का में है। जो बक्का में, यानी कि जो बक्का नाम था मक्का का ही, मुबारकन, ये एक ब्लेसेड जगह है, बाबरकत। वो हुदल लिल आलमीन, और हिदायत है, गाइडेंस है सारे लोगों के लिए। तो मक्का के ताल्लुक से एक स्पेशल स्टेटस ये है कि ये गाइडेंस की भी जगह है, ये रहनुमाई की भी जगह है। और हम देखते हैं दुनिया भर से लोग मुस्लिम्स आते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए। तो जब उम्रा और हज के लिए लोग आते हैं स्पिरिचुअली इबादत अल्लाह की करने के लिए, तो उसके साथ साथ वो वहां से रहनुमाई लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। और यहाँ पर ये जगह, जो मक्का जो जगह है, ये जगह को खास इस वजह से हम देखते हैं कि प्योर रखा गया है, कि इस जगह के अंदर ताकि दूसरी बिलीफ्स, दूसरी चीजों की प्रीचिंग ना हो। यहां से जाए तो क्या जाए, एक प्योर बिलीफ जाए, जो लोग अमली तौर पर भी देखें, जो प्रैक्टिकल तौर पे जो गाइडेंस लें, वो क्या चीज की गाइडेंस लेकर जाएं, जो अपनी अपनी कंट्रीज में जाएंगे तो वो इस्लाम की जो टीचिंग है, इस्लाम की तालीमात है, वो देखकर जाएं। और जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोग पूरी दुनिया से आते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज तो होते हैं। तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भी हम देख रहे हैं
کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے، اللہ علم والا، حکمت والا، ہی نوز کہ آگے بھی کیا ہونے والا ہے، کیسے کیا چیزیں ہوں گی، کیا سچویشنز ہوں گی. تو وہ جو آنے والے پلگرمز ہے ان کے لیے بھی ایک سیفٹی کے لیے ایک چیز ہے کہ یہاں پر ایسی جگہوں پر خاص طور سے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ٹورسٹ جاتے ہیں، ٹورسٹ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، جو ٹورزم کے لیے آتے ہیں تو جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے ایک جگہ کی، جو ایک اسپرچوئل چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اب آپ دیکھو گے جگہ جگہ کی رپورٹس آتی ہے کہ ٹورسٹ آئے، ان کا ایسا بیہیویئر تھا، ان کا اس ٹائپ کا بیہیویئر تھا، ایسی کئی جگہوں کی رپورٹس ہوتی ہے. تو یہ جگہ پر جو ایسے ہی سائٹ سینگ والے ٹورسٹ ہوتے ہیں، جو ریلیجس اسپرچویلٹی جن کے اندر نہیں ہے، مطلب جو ریلیجس ریزنز کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ریسٹرکٹ کیا گیا، نہیں الاؤڈ ہے ان کے لیے. اور آپ دیکھو گے ایسی ٹائپ کی چیز دوسرے مذہبوں میں بھی ہے، دوسرے ریلیجنز میں بھی ہے. تو جیسے مثال کے طور پر ریڈف کا یہ آرٹیکل ہے، اس کے اندر کئی سارے ٹیمپلز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کئی سارے ہندو ٹیمپلز ہیں جن کے اندر انٹری آف نان ہندوز نہیں الاؤڈ ہے. کچھ کے اندر تو ایسا معاملہ ہے، جیسے مثال کے طور پر رائٹ سائڈ والا جو شری جگت ناتھ ٹیمپل ہے، اس کے اندر تو لکھا ہے اونلی آرتھوڈاکس ہندوز آر الاؤڈ. تو ایسے ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں، کئی سارے بلیفز ہوتے ہیں، تو ایسا ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. جیسے آپ یہ ٹیمپل کے اندر اگر آپ پڑھو گے نیچے جو رپورٹ دی گئی ہے اس کے اندر آپ دیکھو گے کہ یہاں تک آ کے پرائم منسٹر اندرا گاندھی جب جانا چاہتی تھی جگن ناتھ ٹیمپل میں تو ان کو نہیں الاؤ کیا گیا. اس وجہ سے کہا گیا کہ انہوں نے ایک پارسی سے، فیروز گاندھی سے شادی کیا تھا، اس وجہ سے ان کو الاؤڈ نہیں ہے. اور ایک امریکن نوئل میگی ہیڈن وہ جانے کی کوشش کیا تو ٹیمپل کے سیکورٹی پرسنز نے یہاں تک آ کے اس کو ہی واز اللیجڈلی بیٹن اپ، یعنی مارا گیا کہ وہ جب وہ کلائم کر کے سیکرٹلی آنے کی کوشش کی. اور 2006 کے اندر یہاں تک ایسا معاملہ تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک ڈونر تھے ایلزابتھ جگلر، جنہوں نے 1.78 کروڑ 2006 میں ڈونیٹ کیا تھا، لیکن وہ کرسچن تھیں تو اس لیے ان کو الاؤ نہیں کیا گیا ٹیمپل کے اندر آنا. ایسی کئی مثالیں، کئی سارے ٹیمپلز کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور صرف ٹیمپلز نہیں، آپ اگر دیکھو گے کرسچنز کی بھی کوئی سرٹن سیکٹس ہے وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ٹیمپل میں آیا جائے. اب یہاں پہ میں آپ سب کے سامنے ایک بڑا پکچر رکھنا چاہتا ہوں. بڑا پکچر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو گے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا مسجدوں میں سے آنے، مسجدوں میں نان مسلمز کو آنے سے منع نہیں کیا. مسجدوں میں نان مسلم آ سکتے ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے کئی سارے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیگیشنز آئے جن سے میٹنگز ہوئی، نجران سے جو کرسچنز آئے، ایسے کئی سارے ڈیلیگیشنز ہیں، اس کے پروفز موجود ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کہاں کی؟ مکہ کے اندر کی، مدینہ کے اندر کی، مسجد نبوی کے اندر کی. پتا کیا چلا کہ مسجد کے اندر نان مسلمز آ سکتے ہیں، پرمیشن ہے ان کے آنے کی. اور اس تعلق سے آپ اور بھی دلائل دیکھیں گے کہ سمامہ بن اسال، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سمامہ بن اسال کو جب باندھا گیا تو مسجد نبوی میں باندھا گیا 3 دن کے لیے، تاکہ وہ مسلمز کے رہن سہن کو، ان کی عبادت کو دیکھ لیں اور ایک انٹروڈکشن انہیں مل جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز کو مسجد میں آنے سے منع نہیں ہے. یہ ایک خاص مسجد کی بات ہے جہاں پہ یہ ایک پلگرمیج کا سینٹر ہے، جہاں دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ ریسٹرکٹ کیا گیا. اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت ہے سورہ 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 28، جس کے اندر آتا ہے کہ ان المشرکین نجسن، کہ مشرک جو ہے نجس ہے، تو جو انکلین ہے، ناپاک ہے. تو وہ یہ سوال ایک اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا ہے کہ اس سال کے بعد انہیں اس جگہ پر نہیں آنے دینا. تو وہ جگہ کے اندر یعنی مکہ کے اندر جو ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا، تو وہ ایک ٹائم وارننگ بھی دی گئی کہ اس سال کے بعد یعنی نیکسٹ ایئر انہیں اجازت نہیں دینا. اور انہیں وہاں سے مائگریٹ کرنا تھا، وہ جو اس وقت پہ بسے ہوئے لوگ تھے، اور انہیں ایک سفیشینٹ ٹائم بھی دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ لوگوں کو وہاں سے مائگریٹ ہونا ہے. لیکن یہاں پہ سوال کیا اٹھایا جاتا ہے کہ کیا نان مسلمز نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، کیا وہ پوٹی ہوتے ہیں؟ ایسا سوال پوچھا جاتا ہے. تو خود ہم دیکھتے ہیں اسی اینکر نے یہ سوال پوچھا ہے. تو اس بارے میں تو کلیئر آنسر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ٹچ والے نجاست کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ جو بلیف ہے، مشرک کہا گیا ہے، جو شرک کرتے ہیں، یعنی اوپر والے کے ساتھ جو پارٹنرز کو جوڑتے ہیں، شریک کرتے ہیں، ان کے بلیف کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر ٹچ کی بات ہوتی تو مسجد میں بھی آنے نہیں دیا جاتا. مسجد میں نان مسلمز کو لا کر باندھنا، مسجد تو ہمارے لیے پاک جگہ ہے، وہاں پہ کوئی بھی نماز کی جگہ پر کوئی نجاست، کوئی گندگی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ پتا کیا چلا کہ جو ڈرٹی جو کہا گیا ہے وہ بلیف کے اعتبار سے کہا گیا، عقیدے کے اعتبار سے کہا گیا اور بلیف کے اعتبار سے. اور اگر سپوز کریے کہ اگر کوئی چیز کسی کو، اگر نان مسلمز کو لٹرلی اگر ریئلی کچھ لوگ اس کو اندر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو خاص اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ گندے ہوتے ہیں، نان مسلمز کو گندا کہا گیا ہے. ان کے بلیف کی بات ہو رہی ہے. اور اگر سچ مچ ایسا ہوتا فزیکل، تو آپ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پکایا ہوا کھانا کھایا،
کئی مثالیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمز کا پکایا ہوا کھانا کھایا، یہاں تک کہ جو ان کو زہر بھی دینے کی کوشش کی گئی، جو 6 ہجری میں خیبر کے وقت پر، تو وہ ایک یہودیہ، ایک جوئش عورت نے پکا کر کے کھانا دیا تھا، اس کے اندر اس نے زہر ملایا تھا. تو ایسی مثال بھی موجود ہے. تو ان کا اگر ناپاک سمجھا گیا ہوتا، اگر ان کو انکلین سمجھا گیا ہوتا فزیکل طور پر، تو ان کا پکایا ہوا کھانا کھانا جائز نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر ایک رول ہے کہ جو بھی چیز نجس ہے وہ اسے کھا نہیں سکتے. تو فزیکل نجاست کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک بلیف اور عقیدے کی نجاست کی بات ہو رہی ہے. تو کمپلیٹ انفارمیشن دیکھیں گے تو یہ پورا پکچر کلیئر ہوتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس بارے میں غلط فہمی رکھتے ہیں، اور بہت ساری امیجنری سٹوریز ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہاں پہ شیو لنگ ہے اسی لیے الاؤ نہیں کیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ہندو وہاں چلے جائے گا اور اگر وہ شیو لنگ پہ پانی ڈال دے گا تو شیو جی وہاں سے نکل آئیں گے. پہلے تو دیکھیے یہ بلیف کہ وہاں پر شیو لنگ ہے، یہ خود ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. امیجنیشن کی بنیاد پر اگر کوئی چیز کہنا ہے تو انسان کہیں پہ بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا، کوئی بھی جگہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے. اور درمیان میں مثالیں بھی آئی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر آپ کو وہ شیولنگ دکھ رہا ہے. تو یہ چیز اگر کوئی امیجن کرنے پہ آ جائے تو آپ کو پتا ہے فاؤنٹین وغیرہ پہ بھی لوگوں نے امیجن کیا کہ یہ یہاں پر بھی تھا، ایسے کئی لوگوں نے امیجن کیا ہے. تو امیجنری باتیں ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. اور آپ خود سوچئے کہ کوئی ایک اگر لوگ مانتے ہیں کہ وہ بھگوان تھے تو وہ کہیں قید کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ان کو قید کر کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ خود ایک رانگ بلیف ہے، آپ کے اینگل سے بھی تو رانگ ہے. تو ایسی باتیں پھیلا کر کے لوگوں میں غلط فہمی پھیلانا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، اور اس پتھر کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس پتھر کے متعلق حدیث آتی ہے کہ یہ ایک پتھر ہے جو ایک میریکل کے طور پر بھیجا گیا تھا دنیا میں، اور ہمیں اسے چومنے کہا گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے حجر میں جانتا ہوں تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا. تو ہمیں سکھایا گیا کہ بس چومنا ہے، اور ہمارا بلیف یہ ہے اچھا برا، آزمائشیں، نعمتیں، پریشانیاں، خوشیاں، سب چیز اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ حجر کے اندر بھی پاور نہیں ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. صحیح بخاری کتاب الحج کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سارے ورڈز کہا. تو یہ ہے ہمارا بلیف اس چیز